بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے ملک کی بلکہ ساری دنیا کی جو حالات ہے ہم سبھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. جو کرونا وائرس کووڈ-19 کا جو وبا چل رہی ہے، اس سے ساری انسانیت متاثر ہے، ساری ممالک کی معیشت متاثر ہے. تو اس سلسلے میں جب یہاں ہندوستان میں یہ وائرس پھیلا تو اس کی سبب اجتماعیت سے دوری اختیار کرنا، اس سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس سلسلے میں مختلف مقامات پر ماہرین طب اور بڑے بڑے اس سے متعلق ماہرین کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ اجتماعیت سے گریز کیا جائے اور پرہجوم اجتماع سے گریز کیا جائے اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان کرام، مشائخین نظام کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے اپیل کی گئی پرزور طریقے سے کہ وہ اپنے گھروں میں فرائض نماز کی، واجبات کی تکمیل اپنے گھروں میں ادا کریں، اور پھر اسی طرح جمعہ کی نماز کو بھی ظہر کی شکل میں اپنے گھروں میں ادا کریں. الحمدللہ مسلمانوں نے گزشتہ ایک مہینے سے اس کے اوپر عمل آوری کرتے ہوئے مسجدوں سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. تو حافظ صاحب، یہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ جمعہ کی، تو اس میں ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی جمعہ کی نماز ترک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں. اذن عام ہونا شرط ہے، جنرل پرمیشن ہونا شرط ہے، اور پھر معذور نہ ہونا، بیمار نہ ہونا، صحت مند پہ واجب ہے جمعہ کی نماز، اور پھر آزاد ہونا، قیدی نہ ہونا، اور پھر جو سو آنکھوں وغیرہ سے نابینا نہ ہونا، صحت مند ہونا مجموعی اعتبار سے. تو ایسے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اذن عام بھی ہونا. تب چونکہ اذن عام نہیں ہے، شرط پائی نہیں جا رہی ہے، یہ جنرل پرمیشن کی حکومت کی طرف سے جو ہے سو گھروں میں پڑھو بلکہ احکامات آئے ہوئے ہیں، اور پھر باہر کرفیو جیسا ماحول ہے. تو اس سلسلے میں گھروں میں جو پڑھنے کا حکم ہے، تو جمعہ کی نماز گھر میں تو ادا نہیں کی جائے گی، البتہ اس کو ظہر کی شکل میں، جیسا عام نمازیں عام دنوں میں پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، اسی طرح ظہر کی نماز بلا جماعت کے پڑھیں گے آپ، یعنی تنہا پڑھ لیں گے آپ. یہ جمعہ کا معاملہ ہے. مکے میں اور مسجد نبوی میں 10 رکعت کا اعلان ہوا صاحب، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا، جیسے ہمیشہ جو ہے وہاں پر 20 رکعت ہوتی تھی، تو اب وہاں پہ جو ہے 10 رکعت ہوں گے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے، یہ بھی مطالعہ میرے بھی نظر سے گزرا ہے کہ ہمارے وہاں کے مکے کے امام صاحب عبدالرحمن سدیس صاحب اعلان کیے کہ یہاں 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی. تو میں ان کے اس قول کی طرف مزید تفصیلات یا اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف اور ہمارے مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہے اور چلتے ہوا آ رہا ہے سلسلہ ہی، اور پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء کے پاس، یعنی چاروں ائمہ کے پاس، امام اعظم، ہم ایک مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بالکل حکومت اور ماہرین طب کے جو ان کے احکامات ہیں، ان کے پابندیاں ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں الحمدللہ. 2 دن کے بعد رمضان کریم شروع ہے، تو چونکہ ہمارے پاس رمضان کریم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی رونقیں بازار میں آ جاتی ہیں اور مساجد آباد ہو جاتے ہیں، نمازیں، عبادتیں، ذکر و اذکار کی محفلیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں، لوگ بالکل اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اور دیگر عبادتوں کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، اس مہینے میں صدقات نکلتے ہیں، اور افطار کا پرہجوم اجتماعات دیکھنے میں آتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا محفلیں ہوتی ہیں ہماری. لیکن اس سال چونکہ یہ کرونا وائرس کا جو وبا چل رہی ہے، تو اس مناسبت سے میں تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور پر اس مہینے میں آپ حضرات جس طرح پچھلے ایک مہینے سے آپ لوگ احتیاط برتتے ہوئے آئے ہیں، اور مزید آپ کی احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور پر اس مہینے میں آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں، جماعت سے پڑھیں، کوئی ہے یا تنہا پڑھ لیں، لیکن مسجدوں سے اجتناب کریں، اور اجتماعیت سے اور پرہجوم محافل سے اجتناب کریں. افطار پارٹی جو حضرات کیا کرتے تھے، ان سے بھی میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ 1 سال نہ کریں، اور وہ افطار پارٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ غریبوں میں اور محتاج لوگوں میں آپ خیرات کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم سے اللہ کے پاس آپ نوازے جائیں گے. اور دیگر محفلیں آپ کی بیٹھتی تھی، افطار پارٹی یا سحری پارٹی، لوگ آپ
किसी के मेहमान बनते थे, कोई आपके घर मेहमान बनता था, तो ये पुरहुजूम शक्ल होती थी, आप इधर से उधर जाएंगे तो फिर ये वबा फैलने का शदीद ख़तरा है। तो मैं ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पर पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो ऐसे इज्तिमा से अपने आप को बचा के रखें। कम से कम 1 महीना अपने घरों में इबादत करें, इनफरादी इबादत करें, कुरान सुनें, कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तरावी पढ़ें और दीगर इबादतें, कुरान शरीफ पढ़िए आप लोग, लेकिन घरों से बाहर न निकलें और मस्जिद से दूर रहें। कि आपसे पुरखुलूस गुजारिश है। और मैं दुआ रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर जो ये वबा फैली हुई है सारी दुनिया में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए, सारे आलम की हिफाजत फरमाए, सारे कौमों की हिफाजत फरमाए इस वबा से, और सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और ख़ास तौर पर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे तेलंगाना के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे शहर की, हैदराबाद शहर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क़ायम व दायम रखे, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बाकी रखे और रमज़ान करीम के आपके दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और कमा हक़्क़हू रमज़ान करीम को हम सब से अदा करने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह।